ایک بات میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، قسم بخدا سیٹیں نہیں چاہیے، اپنا نظریہ اور آئین چاہیے، اپنا حق چاہیے۔ اگر صرف سیٹوں کی بات ہوتی تو ایک سجدے سے سیٹیں ملتی تھی، اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں ملتی تھی۔ اللہ کی قسم سودا نہیں دیا۔ میرا مہمان حاضر ہے، ہمارے بابا جی کہہ کے گئے کہ اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو ہماری ابتدا قبر کو بھی گھیر دینا۔ اللہ کی قسم کوئی ایک بات بھی ثابت ہو جائے، میں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، صرف ملاقات ہی کر لو، بات کر لو، آپ کو دے دیں گے سیٹیں۔ میں نے کہا اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسے میں نے کہا حق لیں گے اپنا، لڑیں گے، میں نے کہا ہم آپ کو ہٹا دیں گے۔ میں نے کہا ہم تھکنے والے نہیں ہیں، تھکنے والے تو وہ ہیں جو جا کر اپنے سجدے اور اپنے ماتھے طاقتوروں کی دہلیزوں کے اوپر ٹکا دیے اور کہا کہ ہمیں سیٹیں لے دو، ہمیں یہ کر دو۔ اگر خدا کی قسم ایک ملاقات کر لیتا، ایک صرف ایک آنا کر ملاقات کرو، یہ اکڑ کا موت ہے، تو ہم آج کی اپنی بنیاد کو کیا کرتے ہیں، اس بات پر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں حق کا لگا ہے۔ ہاں اگر ایک دفعہ سر چکا لیتا سیٹیں مل جاتی، لیکن زمین تو باقی نہ رہتا۔ ہاں اقبال کہتا ہے تمنا ہے سروری کسے نہیں نہ لے کے، کسے نہیں دل کرتا کہ یہ ساری عیاشیاں ہوں، لیکن یار ہم نے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، نہیں پیش ہونا۔ مجھے یہ یقین ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور یہ بھی یقین ہے نہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اور نہ اپنا حق کسی کے سامنے بیچا ہے۔ رہی بات کہ سجدہ تم نے دیا تو ہم آج بھی نہیں کرتے، ہراؤ کہتے تھے ووٹ کم پڑیں گے، میں نے کہا ایک بھی نہ دو، یہ سر، یہ دستار، یہ زمین کسی اور کے در پر نہیں جھک سکتی، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ہاں بس اتنی سی بات ہے، ہم نے زمین نہیں بیچا۔ اگر آپ کو بیچتے، آپ کے جذبات کو فروغ کرتے تو آج سینکڑوں سیٹیں ہوتی، اسمبلی میں ہوتے، لیکن یہ دل یہ اس طرح آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کم از کم اپنا سینہ سر اٹھا کر فخر سے بات نہ کر رہے ہوتے۔ بس اتنی بات ہے کہ نہ آپ کو بیچا ہے نہ آئندہ بیچیں گے۔ اگر جیتے ہو تو نکلو باہر، قوم کے سامنے آؤ، قوم کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم جیتے ہیں، تم جیتے ہی نہیں، تمہیں قوم نے ووٹ دیا ہی نہیں، تم جناب مشینری کو ساتھ ملا کر اور سارے نظام کو ساتھ ملا کر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جیت رہے ہیں۔ یہ جیت نہیں ہے بھائی، یہ تو بدیانتی اور بدماشی ہے، یہ تو جناب غنڈہ گردی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کر رکھا ہے۔ پورے پاکستان میں پوری دنیا نے دیکھا ہے، میڈیا نے بھی دیکھا ہے، فارم 45 نے بھی دیکھا ہے، اور تمام ریزلٹس نے بھی دیکھا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا بھی چپ اٹھا، اس نے کہا کہ توقع سے باہر جا کر قوم نے تحریک لبیک پاکستان پر اعتماد کیا ہے، تحریک لبیک پاکستان کے امیدواروں کو ووٹ دیا ہے، اپنا نشان انہوں نے قوم میں اپنا ووٹ کرین کے نشان کے اوپر دیا ہے، لیکن ہضم نہیں ہو سکا۔ اگر تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہے تو ہم تو میدان میں ہیں، اگر تمہیں ایمان میں ہم پسند نہیں تو ہمیں میدان سے تو تم بھگا نہیں سکتے، میدان میں سے تو تمہیں بھاگنا پڑے گا۔ جب تم میدان میں سے بھاگو گے تو پھر ایمان میں یا ہم ہوں گے یا محمد عربی قدیر۔ اور پوری قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، پوری دنیا کو یہ تماشا دکھایا گیا، اور پاکستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ان بدبختوں کی وجہ سے، ان چوروں کی وجہ سے، قوم کے بھی چور، خزانے کے بھی چور اور اب ووٹوں کے بھی چور، یعنی کہ انتہا ہے، جھوٹ اور بدیانتی کی انتہا ہے کہ ہر چیز کی چوری کر کر ملک کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جھوٹ کا نظام چل نہیں سکتا اور بدیانتی کا نظام چل نہیں سکتا۔ رہی بات اگر تمہارا پروگرام یہ ہے کہ ہم تحریک لبیک کو ایمان سے باہر رکھ کر کفر کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف جائیں گے تو یہ یاد رکھنا ہم نے ایمان چھوڑا ہے، ایمان نہیں چھوڑا۔ ہمارا بھروسہ کل بھی ایمان میں تھا
اور آج بھی ایمان پر ہے، اور ایمان تمہارے پاس ہے، ایمان ہمارے پاس ہے، اور تم یہ چاہتے ہو، ہمیں یہ پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک کے یہ ملک امانت خان راوت صاحب، یہ ریاض خان صاحب، یہ سید عادل حسین شاہ صاحب، چلو میں نے تو انہیں پسند نہیں کرنا چلے ہو، جنہیں میری تصویر نہیں کرنے دیں کسی کی سمجھتے ہو میرے ایمان کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، ایمان جے ہوں گے میدان میں ہوں گا۔ سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ایک رتی برابر بھی ضمیر ہوتا زندہ تو یہ کہتے کہ ہم نہیں جیتے، لیکن جب قوم کے خزانوں کے چور ہوں ان کے آگے قوم کا مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ جب قوم کے جناب مال اور دولت اور جناب رکھوانے ہوں ان کی چوری کرتے ہوں، ان کو ووٹوں کی چوری سے کیا لگے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مایوس نہیں ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک پاکستان کو ایمان میں جانے کیوں نہیں دیا، اس لیے نہیں جانے دیا کہ تمہارا پروگرام ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے، تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تحریک لبیک ایمان میں نہیں میدان میں تمہارے سامنے ضرور۔ تم فلسطینیوں کے خون کا سودا کرنا چاہتے ہو، تم کشمیر کا سودا جو کر چکے ہو باقی بھی بیچنا چاہتے ہو، ہمیں پتا ہے تم نے ہمیں کیوں نہیں آنے دیا، تمہیں یہ پتا ہے کہ کفر ناراض ہوتا ہے، تو بھائی ہم سے ساری دنیا ناراض ہو جائے ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، ہمارا بابا ہمیں یہ بتا کر کیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو نظام غریب کو اس کا حق اس کے دروازے پر دیتا ہے، ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو امانت میں تو فقر رکھتا ہے لیکن قوم کو خوشحالی دیتا ہے، تمہیں وہ نظام قابل قبول ہے کیسے؟ اور یہ یاد رکھنا کہ انتہا ہو جائے گی، ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو حکومت پتہ نہیں بنے گی کہ نہیں بنے گی یہ بھی طے نہیں ہے، اگر بن گئی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی حوالے کے بغیر تو نہیں بنے گی۔ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم بنا تو وہ یا بلاول کے ووٹوں سے بنے گا اور یا ان کے ووٹوں سے بنے گا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشقباز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ بہرحال سیاسی بات پاکستان کو ایک مزید اندھے کنویں میں دھکیلنے کی سازش ہے اور ان ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جن کے ہاتھ اور کردار پاکستان کے ساتھ غداری سے داغدار ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں لیکن اس سے پہلے اسلام کے ساتھ وفادار ہیں، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور وطن ہمارا پاکستان ہے، اگر ہم پر مسلط کیے جانے کے لیے روش رکھنی ہے تو یہ یاد رکھو ہم نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ہم اگر یہ نظام ہمیں ہمارا حق اور رستہ نہیں دے گا تو یہ یاد رکھنا ہم اس کے محتاج نہیں رہیں گے، پھر ہم اپنا رستہ اور اپنا حق کسی اور طریقے سے دیں گے۔ ہاں آج ہم لوگوں کو واپس موڑ کر لاتے ہیں کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ، یہ نظام کیسا ہے، ٹوٹا ہے، تگڑا ہے، لنگڑا ہے، یہ دے گا ہمیں جناب ہمارا حق، لیکن اگر تم قوم کو مایوس کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ قوم تم سے سنبھالی نہیں جائے گی، نہ تم سے سنبھالی جائے گی نہ تمہارے اس فرسودہ نظام سے سنبھالی جائے گی، اور اگر تم بندوق کی نوک پر بدماشی کرتے ہو تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم بندوق کے نشانے پر ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ تلوار، یہ تیرے، یہ نوک، یہ بندوقیں تمہاری ہمارے لیے ہے، تو تمہاری بندوقوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، محمد عربی کے غلاموں کے سینے ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ ہر ذمہ دار کو کہ آپ نے اپنی مثال سے زیادہ اپنا حق ادا کیا اور آپ نکلے، آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے چور بازاری کے سسٹم کو نہیں مانتے، ہم نے ظلم اور قانون کے جبر کو نہیں مانتے، لیکن میں ان طاقتوروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ آخر کب تک تم یہ سمجھ لو کہ ہم 1 2 3 ملک صاحب 4 الیکشن ہو گئے جناب، تسی یہ سمجھ لو ساڑھا بھی دعا ہو گیا، تسی یہ سمجھ لو کہ ہار من جا منگے
بڑی غلط فہمی جیسی ہار کے بیٹھ جاؤں گے. نہیں, طاقتیں تمہاری ہیں, خدا ہمارا ہے. عکس پر اتنا نہ ڈراؤ, آئینہ ہمارا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے.